وہ 10واں سٹیپ ہے. سٹیپ 1 سے سٹیپ 9 تک جو آئیڈیالوجی ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو اس انتہا کو پہنچتی ہے، میں اس تمام سوچ کو بھی ٹیررزم میں شامل کرتی ہوں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ 1 سے 9 تک لوگ بھی خوشی خوشی ساتھ چلتے ہیں، جب بم پھٹتا ہے پھر اس کے سارے کنڈیم کر دیتے ہیں. زید حامد صاحب، میں تو آپ سے یہ ایک سوال میرا بنتا ہے یہاں پہ، ویدر یہ میرا ہے یا نہیں، لیکن ڈسکشن سے جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈینائل سے زید حامد صاحب باہر نکلنا چاہیے مجھے اور آپ کو دونوں کو، اور ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے پاکستان وہ کنٹری ہے، مسلمان جہاں رہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنی، جہاں پہ باپ جو ہے وہ پرائڈ فیل کرتا ہے، اپنی بیٹی کا گلا کاٹتا ہے آنر کے نام پہ، جہاں لڑکی اپنی پسند شادی کر لے تو کہتے ہیں گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے. یہ یعنی کہ معاشرے کا بینٹ آف مائنڈ آپ چیک کریں زید حامد صاحب، ہمیں تو یہاں پہ اسے اتنی مذمت کرنی چاہیے اس معاشرے کی، بجائے اس کے کہ جس طرح کہ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں اور فوزیہ سعید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہی خواب دیکھتے رہے کہ جی مسلمان کبھی اچھے تھے، اس کے بعد ہوا کیا 47 کے بعد؟ سر کچھ بھی نہیں ہوا. زید حامد صاحب ایگری کریں گے آپ اس بات سے؟ ایک تھیوری کا رومانس ہے. جی 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 کامران دیکھیے، ایک بات بالکل واضح کر لیجئے کہ ہمارے بہت سے مہمان ہمیں بار بار اس بات کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک رومانٹک 1400 سال پرانی آئیڈیالوجی میں رہنا چاہتے ہیں. بائی گاڈ ہم بڑے فخر سے اس کو اون کرتے ہیں. اقبال کے الفاظ میں اپنا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں یہ قوم رسول ہاشمی. ہم اون کرتے ہیں اس بات کو، اس رومانٹک آئیڈیالوجی کو، اور اپنے پاکستان میں ہونے والے تمام ظلم کو بھی اون کرتے ہیں. اور یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں آپ کے سامنے، یہی بات ہم نے کہی ہے. ہم کوئی پلیز لیٹ می کمپلیٹ. ہم یہی بات تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا لبرل سیکولرز کے پاس ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کا اکنامک جوڈیشل سسٹم لبرل اور سیکولرز کے پاس ہے. پاکستان میں کب شریعت نافذ کیا آپ نے؟ کب آبجیکٹو ریزولوشن لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر کے جو کہ ماڈرن سیکولر لکنگ اچھے مسلمان تھے، قائد اعظم کے ساتھی جنہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی جس کو آج کے لبرل سیکولر خرافات کہتے ہیں. پوائنٹ از آپ نے اس ملک میں اللہ کا دین اور عدل کب نافذ کیا کہ جب آپ پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس پورا نظام اس وقت کفر کا ہم نے کب نافذ کیا؟ فوزیہ سعید صاحبہ ہم نے کب نافذ کیا؟ کامران، مجھے تو یہی بڑی حیرت ہے کہ لبرل اور سیکولر تو بیچارے انٹیلیجنس ایجنسی سے چھپتے پھرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں میڈیا اور عدالتیں کب ہیں جب چاہے شریعت کورٹ جس چیز کو مرضی کنڈیم کر دیتی ہے اس کو کوشچن کر دیتی ہے. یہ جوڈیشری کا سسٹم کب سے ہو گیا سیکولر؟ مجھے تو یہ ساری باتیں بڑی فورن سی لگ رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کسی اور ملک کے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے. اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دینے والے سب سے بڑی دہشت گردی ہے. بچیاں پری مچور بالغ ہو رہی ہیں. بالکل. کسی خبیث نے کبھی یہ اس پہ ماتم کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے پروگرام میں کہا یوم حیا مناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یوم خجالت، یوم رشوت، یوم لوٹ مار، یوم کرپشن، کوئی اس طرح کے یوم مناؤ. تم اپنے بچوں کو پہلی خوراک جو ناپاک دیتے ہوں، 10 قسم کی ملاوٹیں ہیں اس میں، ایکسپائر ہوا پاؤڈر ملک سے لے کے ہیئر ریموونگ پاؤڈر تک، ڈٹرجنٹ تاکہ اس میں وہ جھاگ پیدا ہو، اور وہ نیل جس سے عورتیں کپڑے دھوتی ہیں تاکہ اس میں وہ فنش سی آ جائے. خدا کا خوف کرو. وہ ساری ملوکیت ہے، وہ بادشاہتیں تھیں، موروثیت تھی جو اسلام میں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پاکستان سے دنیا ڈری ہوئی ہے. چپیڑ مار کے، اسامہ مار کے وہ لاش بھی ساتھ لے گئے. ڈرون روز آتا ہے، تم سے پوچھ کے آتا ہے. ایسٹ پاکستان گیا، کیا بگاڑ لیا تم نے؟ پاکستان سے ڈرے ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس ٹائم ہے پاکستان سے ڈرنے کا. اور بات سنیں، ایک کتاب ہے نیکسٹ 100 ایئرس، بہت خوبصورت. اس نے ایکسپوز کیا ہے بلکہ امریکنز کو. میں تو اسے سمجھتا ہوں ایکسپوز کرنا کہ امریکنز ڈو ناٹ وانٹ ٹو ون اینی وار. ان کے آبجیکٹوز اور ہوتے ہیں. بھائی 10 سال کھڑکایا انہوں نے، پریزنس ان کی رہے گی. مرضی سے آئے تھے، مرضی سے جائیں گے. سوچیں گے وہ ہمارے ملک کے بارے میں پہاڑیاں جیب میں ڈال کے لے جائیں. اچھا، حسن نثار صاحب نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا ہے، زید حامد صاحب اس کا جواب دے دیجئے. اسلام کا جو تصور لبرل سیکولر دیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام ہاتھ کاٹنے اور کوڑے مارنے کا نام ہے. اسلام ایک زندگی کی پوری تہذیب کا نام ہے. جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی تو وہ بھی اسلام ہے. جب ابو علی سینا نے الکتاب القانون فی الطب لکھی جو 800 سال پوری دنیا میں میڈیکل کی بک پڑھائی گئی وہ بھی اسلام تھا.
جب مدینۃ الحکمت بغداد میں بنا، جس میں پوری دنیا کی کارٹوگرافی، میپنگ اور ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا تھا، تو یہ بھی اسلام تھا۔ ابن فرناس نے 1000 سال پہلے گلائڈر بنا کے اندلوسیا میں جہاز اڑا چکا تھا، وہ جو رائٹ برادرز نے 1906 میں بنایا۔ اسلام کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ اسلام کا مطلب صرف کوڑے مارنا تو نہیں، ان کا یہ آرگومنٹ ہمیشہ کہ کون سا فقہ نافذ کریں گے۔ کامران، اس میں پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں نے سوشیولوجسٹ بھی پیدا کیے، سائنٹسٹ بھی پیدا کیے، ایسٹرونومر اور بدماش حکمران تھے، حسن نثار صاحب جی، قاتل حکمران تھے، کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے، امیر تیمور سے لے کے بابر تک یہ قاتل تھے، غاصب تھے، انویڈر تھے، عیاش ترین لوگ تھے۔ دیکھیے اسپین کے حکمران، کامران اگر ہمیں اجازت دیں، جی جی کامران اگر ہمیں اجازت دیں تو اگر حکمران ظالم تھے تو ان کے نیچے شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید اور معین الدین چشتی بھی ان کے نیچے موجود تھے، وہ بھی اسلام تھا۔ یہ نہ ایکسپلائٹ کریں مسلمانوں کو۔ زید حامد صاحب، اس میں کیا برائی ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں کہ یہ مدرسہ ہے یا اسکول ہے یا مدرسہ ہے، وہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن ہونی چاہیے، کوئی برائی نہیں۔ اگر ویسٹ سے آ رہی ہے، اب کیا کریں؟ جب ہم عروج پہ تھے تو ویسٹ ہمارے پاس آیا کرتی جامعۃ الزہرا مصر کے اندر، اب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ زید حامد صاحب، ہم کمپلیکس کا شکار کیوں ہے؟ جی سر، علامہ اقبال سے زیادہ بڑا ماڈرن رول ماڈل آپ ہمیں پچھلے 300 سال میں دکھا دیں تو ہم آپ سے بات کریں۔ پھر سر ہم نے تو فالو نہیں کیا ان کو، مولوی تھے، ملا تھے، وہی تو مرض کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال ایک ٹریڈیشنل اسلامک عاشق رسول، اللہ کے رسول کی امت سے پیار کرنے والے اور دنیا کی جدید ترین تعلیم یافتہ اتنے بڑے زید حامد صاحب مجھے ایک بات بتائیے، زید حامد صاحب مجھے ایک بات بتائیے، سر مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہم شیکسپیئر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نیوٹن کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور نیوٹن کا شیکسپیئر کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ سر یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ جو نیوٹن کا کام ہے وہ نیوٹن نے کرنا ہے نا سر، اقبال کا جو کام ہے وہ اقبال نے کرنا ہے، علامہ اقبال نے۔ جو سائنٹسٹ کا کام ہے وہ سائنٹسٹ نے کرنا ہے۔ جو کچھ قائد اعظم بنے، محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے والے، میکنگ ہم اے ٹائیگر، علامہ اقبال تھے۔ وہ سیلف ریسپیکٹ اور خودی، اقبال کا فلسفہ خودی پڑھا اس قوم نے کبھی جو اس کو پتا ہو کہ ٹائیگر، شیر اور دلیر آزاد قومیں نکلتی کیسے؟ لیکن زید صاحب ہمارے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں جسے کہیں خود کا اور خود ہی کہیں اس کو، ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس سر ابھی تک۔ تو حسن نثار صاحب، واٹس یور فائنل ٹیک آن اٹ؟ نیت سے زیادہ ذہنیت، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تعلیم سے آئے گا اور اسی طرح کے مباحثوں سے آئے گا۔ اب ویور سن رہا آپ کا، وہ دیکھ لے گا کون ہے جو خواب فروشی کر رہا ہے اور چیزوں کو کوئی مبالغے سے کام لے رہا ہے، اور پھر یہ بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے فلسفے۔ کون سا فلسفہ بھائی؟ مسلمان کا پہلا اور آخری فلسفہ قرآن پاک ہے اور سیرت ہے، آقا کی زندگی، قرآن، ختم۔ اس کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی کسی کی۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے تو واقعی جو خاص طور پہ اس کا فارسی کلام ہے، اس کو تو فارسی آنا ضروری ہے۔ وہ دین کے بارے میں تو کہا گیا کہ تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ یہ زندگی برباد ہی مسلمانوں کی اس طرح کے لوگوں نے کیا۔ مسلمانوں میں کوئی ہیرو نہیں ہے، ایک رول ماڈل نبی کریم کی ذات، قرآن ہے۔ اس میں دیکھے باقی نیشن سٹیٹ جو ماڈرن دنیا ہے، اب وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ خچروں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اب گاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پھر کوئی انسان بنو یار، یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنی سواری تبدیل کر لی ہے، اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے، ہمارے اسلاف تو ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں رہتے تھے، اسی طرح اپنا باقی معاملات تبدیل کرو۔ دنیا، قرآن کا ایک بڑا خوبصورت میسج ہے کہ مومن اپنے اصل کے ساتھ، اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، سنکرونائزڈ ہوتا ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے۔ یہ جو باقی اس طرح کی ڈریم سیلنگ ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ کرے گا ختم ہو جائے گی۔ جی زید حامد صاحب۔ کامران دیکھیے، یہ جو ڈبیٹ آپ کی شروع ہوئی ہے، دس از پیورلی آئیڈیولوجیکل اینڈ فلسافیکل۔ اس کے لیے آئیڈیالوگز اور فلاسفرز چاہیے۔ یہ ڈبیٹ ایک پیٹی لیول پہ، گھٹیا لیول پر نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا، جب اسرائیل ایک ریاست دنیا میں موجود ہے جو اپنے آپ کو ایک جوئش نظریاتی ریاست کہتی ہے، جس کی بنیاد اس کے مذہب پر ہے، اس کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے پھر وہ اسرائیل کو؟ یہ سارے جو اسلام کے خلاف ایک طوفان بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام کو سیاست سے کون کنڈیم نہیں کرتا سر؟ سارے کرتے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ کون نہیں کرتا سر؟ سب کرتے ہیں۔ زیر بحث ہی نہیں ہے اسرائیل، تو کدھر پہنچ گئے ہو؟ جس طریقے سے پاکستان، اور میں بات کر رہا ہوں فلسفی تو قرآن ہے، پاکستان کی نظریاتی فلسفی تو قرآن ہے، رول ماڈل تو نبی کریم ہے، باقی کدھر سے نکال رہا ہے فلسفی؟ قرآن ایک وزڈم، یہ بات کامران اور نبی کریم رول ماڈل ہے، دنیا میں کافی ہے۔ جی اب بہرحال
اب اس کے بعد ڈبیٹ جو ہے وہ ایسی سطح پہ چلی جائے گی کہ جو شرفا کو زیب نہیں دے گی پھر کہ محمد سے وفا کرنے تو قرآن پہ جہاں چیز ہے کیا اور قرآن پہ جاؤ نا اس وقت ملے گی کہ اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول سے وہ خوشاکین ہے اس کی طرف جاؤ نا جہاں سے وہ انسپریشن لیتا ہے ادھر جاؤ. وہ کہہ رہے اوریجنل پہ جائیں. حسن صاحب کہہ رہے اوریجنل پہ جائیں. اوریجنل سورس پہ جاؤ. کامران ہم نے کون سا شعر آپ کے سامنے پڑھا سنا بھی ہے کسی نے؟ آپ جاؤ ادھر. ہسٹری مووز انڈر اے ڈیوائن گائیڈنس. سائنس اور ٹیکنالوجی اس طرح کے لوگوں کو روند کے گزر جائے گی. میرا آپ کا رول نہیں ہے. اب جو کرے گا شعر ہی کرے گا اور وہ ضرور کرے گا. 100 سال بعد کا کوئی بچہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک کہا تھا. یہ جیسے یہ گالیاں دیتے رہے سر سید کو, آج روٹی ملتی نہیں, بچہ انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے. باقی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم ہی کمین یہ حشرات الارض ہیں, ورنہ 1.5 ارب ہوں تو ان کا حال یہ ہو. اس کی وجہ ہے کہ یہ دنیا تعداد کی نہیں استعداد کی ہے. یہ نمبر گیم ہے ہی نہیں. اب سائنس اور ٹیکنالوجی جو کر چکی ہے, جو کر رہی ہے, تو وہ تو سبحان اللہ آپ کے سامنے ہے. نہ آپ کی خوراک, آپ کے بچے, یہ بچے آپ کے ہیں جنہوں نے جینز پہنی ہوئی ہیں, جو کولے پیتے ہیں, جو برگر کھاتے ہیں, جو میڈونا اور مائیکل جیکسن سنتے ہیں. یہ جو جتنے ٹاپ کے سکولز ہیں ان کے تو کارٹون کے جو فیوریٹ کیریکٹرز ہیں وہ بھی سارے, ان کو تو شیخ چیلی کا پتہ ہی نہیں. یہ دے ہیو آلریڈی لاسٹ اٹ. اور اگر کوئی عزت کی بحالی ہے تو وہ ہے علم. کامران میرا آخری سٹیٹمنٹ صرف یہی ہوگا, فتربصوا نحن معکم المتربصین. آپ انتظار کریں, ہم آپ کے ساتھ انتظار کریں گے, دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کیا فیصلے کرتا ہے. رائٹ. یہ آج کا پروگرام تھا. ویور حسن نثار صاحب کا بہت شکریہ, زید حامد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کا بہت شکریہ, فیض سعید صاحب, علی چشتی صاحب, ان تمام لوگوں کا شکریہ. اس میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. پروگرام جو ہے وہ آپ نے اس پہ ڈیبیٹ سنی, اس پہ آپ بلکہ